ہاشم کے شیرو کہاں ہو اے بنی ہاشم کے شیرو، کہاں ہو میرے لشکر کے دلیرو، کہاں ہو اے بنی ہاشم کے شیرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد لأہلہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا سیریز کی 41ویں قسط۔ پچھلی قسطوں میں ہم نے اصحاب کربلا کی شجاعت، ان کی شرافت، ان کی جانثاری، ان کی جاں فدائی آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہے۔ اب ہم روز عاشوراء کے واقعات میں سے اصحاب کی قربانیوں کے بعد شہدائے بنی ہاشم کا ذکر کریں گے۔ میں ان بنی ہاشم کے شہداء میں ہم ترجیح دیں گے کتاب مقتل الہوف کو، اور جن شہداء کا مقتل الہوف میں ذکر نہیں ہے ان کے لیے دیگر کتابوں سے ہم استفادہ کریں گے۔ سب سے پہلے شہید بنی ہاشم میں سے وہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے جناب حضرت علی اکبر ہیں، کہ جو اصحاب کی جانثاریوں کے بعد جب اصحاب کے نے اپنی قربانیاں پیش کر دیں، جب امام حسین علیہ السلام کے باوفا ساتھیوں کے بدن کے ٹکڑے ہو گئے اور سب کے سب خاک کربلا پر سو گئے، اہل بیت کے سوا کوئی باقی نہ رہا، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کے فرزند علی ابن الحسین، کہ جن کو علی اکبر کہا جاتا ہے، جن کا چہرہ تمام لوگوں سے خوبصورت تھا، جن کا اخلاق سب سے اعلیٰ تھا، اپنے بابا کی خدمت میں آتے ہیں اور جنگ کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے بلا جھجک آپ کو اذن دے دیا۔ جب بھی کوئی شہدائے کربلا میں سے امام کے پاس آ کر میدان میں جانے کی اجازت مانگتا تھا تو مولا حسین اجازت دینے میں پس و پیش کرتے تھے، آسانی سے اجازت نہیں دیتے تھے۔ یہ وہ واحد شہید ہے کربلا کا کہ جب یہ آئے اور آ کر کہا بابا مجھے اجازت ہے میں میدان میں جاؤں، تو امام نے بلا جھجک فوراً علی اکبر کو اجازت دی۔ اس کے بعد جو مقتل کا جملہ ہے لحوف میں لکھا ہوا ہے ثم نظر الیہ نظر آئس منہ، اس کے بعد امام نے حسرت بری نگاہ علی اکبر کے اوپر ڈالی اور بے اختیار امام کے آنسو جاری ہوئے۔ تو جب علی اکبر روانہ ہونے لگے، امام نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک وکننا اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الیہ۔ خدا بندہ گواہ رہنا کہ اب میں ایسے نوجوان کو اس ظالم قوم کی طرف بھیج رہا ہوں جو صورت، سیرت اور گفتار میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے، اور جب کبھی ہم پیغمبر کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو اس جوان کو دیکھ لیتے۔ اس کے بعد عمر بن سعد کی طرف امام نے متوجہ ہوتے ہوئے بلند آواز سے کہا یا ابن سعد قطع اللہ رحمک کما قطعت رحمی، اے سعد کے بیٹے خدا تیری نسل کو ختم کرے جس طرح تو نے میری نسل اس جوان سے ختم کی ہے۔ کہتے ہیں حضرت علی اکبر میدان میں گئے اور جانے کے بعد بہت سخت جنگ کی، لڑائی کی، بہترین انداز میں جنگ کی، کثیر تعداد میں دشمنوں کو قتل کیا، اور اس کے بعد پھر امام علیہ السلام کی خدمت میں واپس آئے، اس حالت میں کہ کچھ زخمی بدن کے ساتھ اپنے بابا کے پاس علی اکبر واپس آئے
اور آ کر کہا یا ابت العطش یا ابت العطش قد قتلنی وثقل الحدید قد اجہدنی فہل الی شربت من الماء سبیل، اے بابا جان پیاس نے مجھے مار ڈالا اور اسلحے کے بوجھ نے تھکا دیا، کیا تھوڑا سا پانی ممکن ہے جو مجھے پیاس سے نجات دے؟ امام حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا میرے پیارے بیٹے واپس چلے جاؤ، ذرا دیر جنگ کرو، کیونکہ وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ تم اپنے جد بزرگوار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرو گے اور ان کے دست مبارک سے ایسا جام کوثر پیو گے جس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ حضرت علی اکبر دوبارہ میدان میں گئے، بڑی فداکاری کے ساتھ آئے، آرزو شہادت دل میں لیے ہوئے بہت شدت سے دشمن پر یلغار کی۔ کہتے ہیں کہ ایک لعین ہے مرہ بن منقذ عبدی لعنت اللہ، کہتے ہیں اس نے ایک ایسے انداز سے حضرت علی اکبر کو نیزہ مارا کہ دونوں باہیں اپنے گھوڑے کے گردن کے گرد لپیٹ دی۔ گھوڑا حضرت علی اکبر کو میدان سے نکال کر خیام کی طرف لانے کے لیے چل پڑا، لیکن یزیدیوں نے گھیر لیا، اور اس انداز میں گھیرا کہ اب یزیدیوں کے وار ہونے لگے، کوئی تلوار سے مار رہا ہے، کوئی نیزے سے مار رہا ہے، یہاں تک کہ ایک تیر آ کر علی اکبر کی گردن میں لگا۔ جب گردن میں تیر لگا علی اکبر نے حضرت امام حسین کو صدا دی اور آواز دی، کہا یا ابتا علیک منی السلام ھذا جدی یقرؤک السلام ویقول لک عجل القدوم الینا، کہہ رہے بابا جان آپ پر میرا آخری سلام، بابا خدا حافظ، بابا یہ میرے جد بزرگوار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں، کہہ رہے ہیں مجھے پانی سے سیراب کر دیا ہے، بابا نانا آپ کو سلام کہتے ہیں اور فرما رہے ہیں اے حسین ہمارے پاس جلدی آ جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، شہزادہ علی اکبر کے سرہانے بیٹھ گئے، وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پر رکھ کر فرمایا قتل اللہ قوما قتلوک، پیارے بیٹے خدا اس قوم کو ہلاک کرے کہ جس نے تمہیں قتل کیا۔ یہ قوم خدا پر کتنی گستاخ اور حرمت رسول خدا کو پامال کرنے والی ہے۔ وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَاءُ، اے میرے بیٹے اے میری آنکھوں کے نور، تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہو۔ راوی کہتا ہے، یہ مقتل لحوف سے میں پڑھ رہا ہوں، راوی کہتا ہے کہ حضرت زینب صلوات اللہ علیہا خیموں سے باہر آئیں، میدان کی طرف چلیں، دردناک آواز میں کہہ رہی تھی یا حبیبہ یا ابن اخا۔ جب بھتیجے کی لاش پر پہنچی آواز دیتی ہے میرے پیارے، میرے بھائی کے بیٹے، کہتی ہیں جو خود کو علی اکبر کی لاش پر گرا دیا، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب بی بی زینب کو مستورات کے خیمے میں لے گئے مولا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے بنی ہاشم میں آپ کے اہل بیت میں سے دیگر لوگوں نے میدان میں جانے کے لیے آپ کے پاس آ کر اجازتیں مانگی۔ حضرت علی اکبر کے بعد جس شہید کا ذکر آتا ہے وہ خاندان جناب عقیل میں سے ہیں، عقیل مولا علی کے بھائی۔ سب سے پہلا حضرت علی اکبر کے بعد جو نام ہے وہ عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل ہیں۔ عبداللہ امام حسین علیہ السلام کے سفیر جناب مسلم ابن عقیل جن کو امام نے کوفہ بھیجا ہے، عبداللہ ان کے بڑے بیٹے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دگنا رشتہ ہے کیونکہ عبداللہ کی والدہ جناب رقیہ بنت علی ہیں، جناب رقیہ بنت علی کے فرزند ہیں۔ بس حضرت علی اکبر کے بعد آ کر مولا حسین سے اجازت لی
اور اجازت لینے کے بعد میدان میں گئے رجز خوانی کی اور کہہ رہے تھے کہ الیوم القا مسلمن وہو ابی، کہتے ہیں کہ آج کا دن تو وہ دن ہے کہ جب میں اپنے بابا مسلم ابن عقیل سے ملاقات کروں گا۔ اور جنگ کی بہترین انداز میں جنگ، ظاہر ہے کہ بنی ہاشم سے تھے، اولاد مسلم ابن عقیل سے تھے، یہاں تک کہ تلوار بازی کے ذریعے سے جب اس جوان کو قابو نہ کر سکے، اس جوان سے لڑ نہ سکے، تو پھر دور سے تیر اندازی شروع کر دی، تیر بارانی شروع کر دی، تیر مارنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک تیر آ کر جس نے پیشانی کو زخمی کر دیا تھا، تو اپنا ہاتھ اس زخم پر رکھ کر خون روکنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایک لعین نے تیر مارا جو آپ کے ہاتھ پر لگتا ہوا پیشانی میں پیوست ہوا، اور کھینچنے کی کوشش کی کہ ہاتھ کو تیر سے جدا کریں، لیکن اسے جدا نہ کر سکیں، یہاں تک کہ ایک لعین ہے عمر ابن صبیح، اس نے جناب عبداللہ ابن مسلم کے سینے پر نیزہ مارا اور ان کو شہید کر دیا۔ شہادت کے بعد بھی روایت میں آتا ہے کہ ہاتھ اسی طرح پیشانی میں پیوست تھا تیر کے ذریعے۔ اگلا نام وہ پھر جناب عقیل کے فرزندان ہیں، جناب مسلم ابن عقیل کے بھائی، جن کا نام جعفر ابن عقیل ہے۔ جناب جعفر ابن عقیل میدان میں آئے اور آ کر انہوں نے بہترین جنگ کی اور اپنے آپ کو اپنے چچا زاد بھائی، اپنے امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دیا۔ اگلے جناب عبد الرحمن ابن عقیل ہیں، یہ بھی مسلم ابن عقیل کے بھائی ہیں کہ جنہوں نے میدان میں جا کر جنگ کی اور بہت سارے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا اور پھر بالآخر اپنی جان امام کی راہ میں قربان کر دی۔ اگلا نام اولاد عقیل، خاندان عقیل میں سے جناب محمد ابن ابی سعید ابن عقیل ہیں۔ یہ ایک 6-7 سال کا بچہ ہے، اور یہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو اس وقت خیمے سے باہر آ کر دائیں بائیں دیکھ رہے تھے حیران ہو کر، اور جس وقت خیموں کو لوٹا جا رہا تھا، بیبیوں کی چادریں چھینی جا رہی تھی، کہتے ہیں کہ یہ خیمے کی لکڑی کا ایک لکڑی اپنے ہاتھ میں لے کر خیمے سے باہر آئے۔ کہتے ہیں کہ دائیں بائیں دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ ایک لعین جس کا نام لقیط بن ایاس ہے، وہ اپنے گھوڑے پر سوار آگے بڑھا اور اپنی تلوار سے جناب محمد ابن ابی سعید ابن عقیل جس چھوٹے اور ننھے بچے کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دی۔ محمد ابن ابی سعید حضرت مسلم ابن عقیل کے بھائی ہیں، جناب ابی سعید ابن عقیل جو مولا علی کے جانثاروں میں سے تھے اور مولا علی کے لشکر کے سرداروں میں سے ایک بہترین پہلوان تھے، جناب ابی سعید ابن عقیل۔ یہ ان کا بچہ ہے جو اپنی والدہ کے ساتھ کربلا میں موجود تھا اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اپنی شہادت پیش کر دی۔ یہ خاندان عقیل کے شہداء تھے۔ اگلے جو خاندان وہ جناب جعفر ابن ابی طالب، مولا علی کے بھائی جناب جعفر طیار کا خاندان۔ تو جناب جعفر کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر طیار جو جناب زینب صلوات اللہ علیہا کے شوہر ہیں، انہوں نے اپنے 2 بیٹوں جناب اون ابن عبداللہ اور محمد ابن عبداللہ، اون و محمد جو اس نام سے مشہور ہے، تو جناب اون و محمد امام حسین علیہ السلام کے پاس مکہ سے نکلنے کے بعد جناب عبداللہ اپنے ساتھ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر آئے اور امام کے ساتھ شامل کر دیا۔ تو ان دونوں میں سے جناب اون جو ہیں، اون ابن عبداللہ اور اون و محمد، اون کی والدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہیں، اور جو محمد ہے ان کی والدہ خوصہ بنت حفصہ ہیں۔ تو یہ بات بھی عموماً بیان نہیں ہوتی اور عموماً لوگوں کے اس میں علم میں نہیں ہوتا، تو بس یاد رکھیے گا اون جناب زینب کے بطن سے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اون کی والدہ بی بی زینب ہیں، جبکہ محمد جو ہیں وہ پدری بائی ہیں جناب اون کے، ان کی والدہ جناب خوصہ ہیں۔
بس ان کی شہادت اور ان کا کارنامہ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔